ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی رحمت کا مورد بننے والے انسان اور غضب کا نشانہ بننے والے انسانوں کی نشانی بیان کی. اللہ کی رحمت کا مورد کون لوگ بنتے ہیں اور کن اعمال سے بنتے ہیں، اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کا ذریعہ کن اعمال سے آتا ہے. جنت اور دوزخ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور رحمت کا مظہر ہے. جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر ہے. اس لیے میں اور آپ اکثر تلبیہ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اسألک رضاک والجنہ، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی رضامندی چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں. یعنی رضامندی کی علامت جنت ہے. جنت میں جانا یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. تو پہلے اپنی رضا کو بیان کیا، پھر جنت کو بیان کیا کہ جب میں راضی ہو جاؤں گا تو پھر تمہیں جنت ملے گی. یہ دعا اکثر تلبیہ کے بعد تلقین کی جاتی ہے کہ جب آپ حج عمرے کا احرام باندھیں اور تلبیہ پڑھیں تو 3 بار تلبیہ پڑھنے کے بعد 1 بار یہ دعا پڑھی جاتی ہے، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. اسألک رضاک والجنہ، میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں. پہلے رضا مندی پھر جنت. وعوذ بک من سخطک، اور میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضگی سے. والنار، اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. تو جنت اور دوزخ جو ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. اور جنت کی مثال تو علماء نے دی ہے کہ جنت کی مثال ایک شاہی مہمان خانے کی ہے، اور اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. دنیا میں اصول ہے کہ جب آپ کسی بھی بادشاہ سے ملنے جائیں گے یا بڑے آدمی سے تو پہلے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جاتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے. اس لیے اس جنت میں بھی مقصود اللہ کی ملاقات ہے جو ہر جمعے کو ایمان والوں کو حاصل ہوگی. جو اس لیے جمعے کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی فرمائی. کسی نماز کے بارے میں اتنی سختی نہیں. 2 نمازوں کے بارے میں بڑی سختی ہے. ایک عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا منافقین پر بھاری یقین، اس لیے کہ عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو اس امت کی خاص نماز ہے. باقی 4 نمازیں امتوں نے پڑھی، کسی نے 1 پڑھی، کسی نے 2 پڑھی، لیکن پوری مجموعی طور پر 5 نمازیں اس امت نے پڑھی. لیکن عشاء کی نماز آپ نے فرمایا ایک بار عشاء کی نماز کافی دیر ہو گئی، پیغمبر سلام مشغول تھے اور پیغمبر سلام دیر سے مسجد میں تشریف لائے. حضرات صحابہ کرام کو نیند بھی آ رہی تھی، کہتے بچے بلکہ سو بھی گئے وہاں پر.
تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اس وقت کوئی بھی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا سوائے تمہارے، انکم فضلتم بعلی سائر الامم، فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جس کی وجہ سے آگے تشریح اس نماز کی وجہ سے آپ پوری امتوں پر تمہیں فضیلت حاصل ہے، اور امتیں آئیں گی، کسی کی اس میں فجر نماز ہے، کسی میں ظہر ہے، کسی میں عصر، کسی میں مغرب ہے، لیکن کسی کے نام عمل میں عشاء کی نماز نہیں ہوگی سوائے ہمارے، انکم فضلتم علی سائر الامم۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ منافقین پر بھاری ہوتی ہے، یعنی جو آدمی عشاء نہیں پڑھتا اس کو بھاری ہے، مطلب اس کے اندر نفاق کے جراثیم ہیں، منافقین مطلب اس میں نفاق کے جراثیم، منافق تو نہیں ہوتا لیکن نفاق کے جراثیم ضرور ہے جس کا اس پر اثر ہے۔ اور دوسری جمعے کی نماز، کیونکہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے، جمعے کی نماز یہ اللہ تعالیٰ کے ملاقات کا دن ہے، اس لیے فرمایا کہ 3 جمعے اگر کوئی مسلسل تہاون بہا سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اس کے دل کے اوپر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہاں بھی بات فرمایا نفاق والی بات۔ تو بہرحال جنت جو ہے دراصل شاہی مہمان خانہ ہے، وہاں دراصل اللہ کی ملاقات مقصود ہے۔ سے کہتے ہیں جنتی جب جنت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کریں گے تو ان کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہماری کوئی جنت ہے، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں نہیں آئے گا کہ ہماری کوئی جنت ہے، تو تب پتہ چلے گا کہ اصل مقصود کیا ہے۔ تو انسان کو جب مقصود مل جاتا ہے تو پھر مقصود کے راستے کی چیزیں اس کو یاد نہیں رہتی۔ آپ وضو جو ہے یہ نماز کا ذریعہ ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کو یہ تھوڑی یاد رہتا ہے کہ میں نے اپنا وضو کیسے کیا تھا بھائی، وہ تو نماز میں مشغول ہے، کو مقصود ہی ہے دراصل۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آئیے تشریف لائے ادھر آ جائیں، آپ ادھر میرے پاس آ جائیں، یہاں آ جائیں، جگہ ہے یہاں آ جائیں، ادھر السلام تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طغیٰ، بس وہ شخص طغیٰ کہتے ہیں طغیان کو، طغیٰ اصل میں لغوی معنی کے اعتبار سے سمندر کا کناروں سے باہر آ جانا، دریا کا کنارے سے باہر آ جانا، نہر کے پانی کا کنارے سے باہر آ جانا، جس کو ہم سیلاب کہتے ہیں، فلڈ کہتے ہیں، اس کو طغیان کہتے ہیں اصل میں۔ لما طغى الماء، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا اور پانی آیا تو کناروں سے باہر آ گیا۔ تو طغیان کہا جاتا ہے جب انسان حدود شریعت سے باہر نکلتا ہے، شریعت کی حدود مقرر ہیں، ہمارے لیے ایک حدود ہے، جب آدمی اس سے باہر نکلتا ہے تو یہ طغیٰ میں آ گیا۔ ایمان کے دائرے سے نکلے گا وہ بھی ایک نکلنا ہے، اعمال کے دائرے سے نکلے گا وہ بھی ایک نکلنا ہے۔ اما من طغیٰ، جو طغیانی کرے گا ایمان کے دائرے سے نکلے گا، ایمان ختم کرے گا، یا ایمان میں داخل ہی نہیں ہے، یا مومن ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے حدود شریعت سے نکلتا ہے۔ اما من طغیٰ، یہ پہلی علامت ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، وہ اپنے اعمال کو دیکھے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ میں شریعت کی حدود سے نکل رہا ہوں، تو یہیں سے اس کا راستہ متعین خود کر لے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بھی ایسی دی جو انسان خود پہچان سکتا ہے، وہ کوئی باہر سے کسی دوسرے کو حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک ایسی چیز بیٹھی ہے اور ایسی چیز انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے استفت قلبک من افتاک المفتون، اپنے دل سے بھی فتویٰ لو اگرچہ مفتی فتویٰ دے دیں۔ لوگ گھما پھرا کر سوال کرتے ہیں تاکہ کوئی جواز نکل آئے، لیکن اس کا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا اس بات پر کہ میں نے پوچھ تو لیا ہے، انہوں نے کہہ بھی دیا ٹھیک ہے، لیکن اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہے، انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، خیر انسان ہے، انسان کو معمولی مخلوق ہے، کتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جنت، دوزخ، عرش کتنا ہی بڑی مخلوق ہے، کسی سے پہلے اعلان نہیں فرمایا کہ میں یہ مخلوق پیدا کر رہا ہوں، صرف انسان پوری مخلوقات میں واحد وہ مخلوق ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے سے اعلان ہوا ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، پہلے اعلان کرنے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ انسان میں کوئی ایسی خاص خصوصیات ہیں جو اس کائنات کے کسی مخلوق میں بھی نہیں ہے، لیکن اب ان خصوصیات کا استعمال کرنا، ان کو پہچاننا،
ان کو بروئے کار لانا، اس کے لیے عقل عطا فرمائی. یہ عقل ہے، یہ عقل لو اور اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرو. یہ عقل کا لفظ بھی یہ عرب سے اقال سے گیا. اقال یہ سر پہ باندھتے ہیں، یہ جو سر پر رکھتے ہیں کالے رنگ کا، وہ اس کو اقال کہتے ہیں. اصل بھی یہ رسی ہے. پہلے زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا تو وہ سر پہ رسی باندھ لیتے تھے اونٹ والے، چلانے والا خودی خاں اس کو کہتے ہیں، اور پیچھے اونٹوں کے لائن چلتی تھی تاکہ ہاتھ میں رسی پکڑنے کی زحمت نہ ہو، تو سر پر رسی رہتی تھی. اب اس کی ایک علامت رہ گئی ہے سر پر جو ہے. یہ رسی جو ہے وہ کیا ہے، وہ رسی اونٹ کو بھی قابو میں رکھتی تھی. تو اللہ نے عقل بھی اس لیے دی ہے کہ یہ عقل جو تمہیں میں نے عطا فرمائی ہے، یہ عقل اس لیے ہے کہ یہ تمہیں قابو میں رکھے گی. اس کو صحیح استعمال کرو، لیکن شریعت کی روشنی میں استعمال کرو. کہتے ہیں عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے، اور شریعت کی مثال سورج کی طرح، روشنی کی طرح ہے. کوئی آنکھ بغیر روشنی کے نہیں دیکھتی، عقل بھی بغیر شریعت کے کام نہیں کرتی. ورنہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عقلاء کہلانے والوں نے کیسے کیسے فیصلے کیے. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ڈاکٹر ڈارون کا نظریہ نیا نیا چلا تھا. تو کسی نے حکیم محمد تھانوی رحمۃ فرمایا کہ بہت بڑا ایک سائنسدان ہے انگلینڈ کا، اس نے کہا کہ ہم بندر کی اولاد ہیں. اب آپ دیکھیں کتنا عقل و فہم میں کتنا اونچا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے بات کیسی کی ہے دیکھو تو، کیونکہ عقل پر اندھیرے چھائے تھے، کفر کے اندھیرے میں اس کی عقل کو کچھ نظر نہیں آیا. تو حکیم محمد تھانوی کسی کہا کہ حضرت، وہ کہتے ہیں میں بندر کی اولاد ہیں ہم لوگ. تو بڑی خوبصورت بات فرمائی، بھائی آپ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اگر وہ کہتا ہے میرا باپ بندر تھا تو آپ کو کیا اختلاف اس میں؟ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم تو 2 پیغمبروں سے ہم تو آئے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہتا ہے تو آپ کو اس کے نسب میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اما من طغی، جب حدود سے باہر نکلتا ہے، یہ پہلا قدم ہے. تو اگلا کیا ہوگا؟ وہ آصل حیات الدنیا، پھر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے شخص. اس کا مطمع حیات صرف دنیا کی زندگی، یہ لائف ہے، دنیا کی لائف اچھی ہونی چاہیے، بس اس سے آگے نہیں جاتا. اور یہ اثر ہے کس کا؟ طغیانی کا اثر ہے. دراصل جب حدود شریعت سے باہر نکلے گا تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا. اس کا سوچ، اس کا اوڑھنا بچھونا یہی ہوگا کہ مجھے دنیا میں کامیاب انسان بن جاؤں، دنیا کے اعتبار سے میری لائف سٹائل جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو. رات دن اس کی سوچ ہی یہی ہے. حالانکہ اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر بڑے واضح فرمایا کہ جو تم میں دنیا چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ملے، تو فرمایا کہ دنیا بھی ہم اس کو وہی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے اور یہ تجربے کی بات ہے. پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہالت زیادہ ہے، پڑھے لکھے کم ہے. دنیا میں ایک فیکٹ، ایک فیصلہ ہے، پڑھے لکھے کم ہیں اور جاہل لوگ زیادہ ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پڑھے لکھوں کے پاس پیسہ کم ہے اور جاہلوں کے پاس زیادہ ہے. اگر آپ اپنے ماحول میں کریں، تجربے کر لیں جا کر. انگوٹھا لگانے والا ہے. مجھے ایک واقعہ، ہم جس زمانے میں بنول ٹاؤن میں کراچی میں پڑھتے 70 کی دہائی میں، ہم نے ایک واقعہ سنا تو اس وقت استادوں سے نیا نیا پیش آیا. یہ بندو خان بڑا مشہور وہاں کی ایک ڈش ہے. اس وقت تو جھونپڑیاں ہوتی تھیں اور اس کے اندر لالٹین لٹکی ہوتی تھی. اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے اور پھر بھی لوگ جاتے تھے. اب تو سنا ہے یہاں سعودیہ بھی بناتی ہیں اس کی. تو اس کے بیٹے نے کہا جی میں نے لندن دیکھنا ہے. اپنے ابا سے کہا میں نے لندن دیکھنا ہے. اس میں 4-5 ہزار روپے کی ٹکٹ لندن کی آنے جانے کی، تو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. پاکستانی پاسپورٹ اتنا اچھا تھا کہ وہیں پر ٹھپا لگتا تھا. تو اس نے کہا کہ بیٹا وہاں تو انگریزی بولتے ہیں، تجھے تو الف سے بے نہیں آتی، کیونکہ وہ بابا جی بھی ایسے ہی تھے، ہم نے بابا جی کو بھی دیکھا ہے. تو اس کے لیے اخبار میں اشتہار چھپا کہ کوئی انگریزی کا ماہر PhD ہو، انگریزی اچھی بولتا ہو. یہ وہ ہے تو بہت سے، اور کہا کہ اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. 1 لاکھ روپیہ اسٹور کا اور آنے جانے کا خرچہ اور سارا کچھ.
تو بہت سے پی ایچ ڈی ڈاکٹروں نے درخواستیں دیں اور بابا جی کو، کل بابا جی نے ایک کو سلیکٹ کر لیا، اب وہ اس کو لندن لے کر گیا، بالکل وہ جو سیخ کباب بناتے تھے، اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں، پوری لندن کی سیر کرائی، جہاں وہ جاتا تو وہ کہتے جی میرے باس ہے، وہ انگریز پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کا تعارف کراتا یہ میرا باس ہے، اور جناب میں یہ سیر کے لے آئے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو زمانے میں یعنی یہ وہ قصہ آج بھی مجھے یاد ہے، 40 سال تقریباً گزر چکے ہیں، کہ یہ خدا کی تقسیم پر ہے دنیا، چاند کی جو سٹرگل ہے وہ بھی تقسیم کے مطابق ہوتی ہے۔ فلاں نے ڈگری لے لی اور اس کو بڑی پوسٹ مل گئی، میں نے کہا یہ بھی مقدرات میں لکھی تھی، ورنہ کلاس فیلو تو جب وہ پڑھ رہے تھے تو 100 کلاس فیلو تھے، سارے اس مقام پر کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ ایک آدمی ریڑھی لگاتا تھا، فیکٹری کا مالک بن گیا، ہم فرمایا کہ بھائی پہلے سے اس کی فیکٹری لکھی ہوئی تھی، اس لیے نہیں کہ اس نے خاص کوئی جد و جہد کی تو فیکٹری تک پہنچا ہے، اگر ایسا ہے تو سارے ریڈیو والوں کی فیکٹریاں لگ جانی چاہیے اتنے عرصے میں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل حیات دنیا، دنیا کی زندگی ترجیح دیتا ہے، سوچ بچار اسی میں رہتا اس کا، ملتا تو کچھ نہیں، ملے گا تو وہی جو خدا نے مقدر کر رکھا ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا مورد دنیا میں بھی بناتی ہے، یہاں بھی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، وہاں بھی کیا سرکشی، حدود شریعت سے باہر نکلنا، یہ نہ سوچنا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہی تو عقل انسانی ہے کہ انسان کام سے پہلے سوچے کہ یار جو میں کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے۔ کہتے ہیں جانور انسان میں یہ فرق ہے، جانور کھیت دیکھتا ہے سب صبر گھس جاتا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ بعد میں اس کا مالک مجھے ڈنڈے سے مارے گا، وہ نہیں دیکھتا اس کو، ہوگا اس کا علاج پھر ڈنڈے کے ساتھ کرے گا۔ ایک لطیفی کی بات ہے کہ ایک مولوی صاحب کو کھیت دے دیا کسی نے، تو اس میں گدھا آ جاتا، وہ کھیت کھا جاتا، مولوی صاحب 2 رکعت نماز پڑھ کر دعائیں کرتا اللہ میں اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ تو ایک دفعہ ایک گاؤں والا آیا تو نے کہا مولوی صاحب آپ یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ یار ایک گدھا آتا ہے میرا کھیت کھا جاتا ہے۔ کہا کہ تسبیح اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج جوتا ہے، ابھی میں اس کا علاج کرتا ہوں، دوبارہ کبھی نہیں آئے گا آپ کے کھیت۔ انجام کو نہیں سوچتا۔ انسان میں یہی خصوصیت ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے سوچتا ہے کہ کام تو میں کر لوں گا، ذرا دیر کے لیے اپنے نفس کو خوش کر لوں گا، میں معاشرے کو خوش کر کے۔ 3 چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، ایک شیطان گمراہ کرتا ہے، نفس گمراہ کرتا ہے، اور ماحول گمراہ کرتا ہے، یار دوست گمراہ کرتے ہیں، برادری گمراہ کرتی ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا بھائی، ساری دنیا کر رہی تو آپ کو اس کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہتا ٹھیک ہے جی، لیکن کوئی کسی کو چھڑاتا نہیں۔ یاد رکھو ہمارے علاقے باول نگر میں کئی منسٹر بھی ہوئے ہیں، اور میں کبھی کبھی ادھر قبرستان سے گزرتا ہوں، وہاں سے میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی قبر، بلکہ ایک دفعہ تک منسٹر قبر میں میں نے بکریاں چڑھی دیکھی، میں نے کہا یہ کیا ان کا داد و داش تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا دور، اب ایک یہ دور بھی ہے اس کا۔ پھر بھی نیک لوگوں کے ہاں تو پھر بھی دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی شاگرد یا کوئی جا کر وہاں پر دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی سال ثواب کر رہا ہوتا ہے۔ تو فاما من طغی، کہ جو سرکشی کرتا ہے یعنی حدود شریعت سے نکلتا ہے، واصل حیات دنیا، دنیا کی زندگی ترجیح دیتا ہے، فإن الجحیم ہی المأویٰ۔ اب آگے جنتی کی علامت بیان کی، واما من خاف مقام ربی، یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات، کہ جو خوف رکھتا ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، یہ وہ ایک نقطہ ہے، یہ وہ ایک چیز ہے کہ اگر یہ انسان کو حاصل ہو جائے ہر کام سے پہلے کہ یار میں نے اس کو اللہ کا سامنے اس کام کا مجھے جواب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اپنے نفس کو خواہشات، بیجا خواہشات، حرام خواہشات سے روکتا ہے۔ یعنی یہ روکنے کی ہمت اور طاقت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اس مراقبے سے، اس یقین سے، اس استحضار سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ نے مجھے پوچھنا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا تو۔ گناہ تو گناہ ہے، نیک لوگ تو نیکیوں پر بھی روتے ہیں، نیکیوں پر روتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، یا ہم اس کا جواب دے سکیں گے یا نہیں۔
عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور تابعین میں ہیں، کہتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے جب جاتے تو واپس آتے تو چہرے پر شرمندگی ہوتی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ بہت شرمندہ ہوتے ہیں جب نماز پڑھ کر آتے ہیں؟ تو رونے لگے، کہا کہ میں نماز کو دیکھتا ہوں اور خدا کی عظمت کو دیکھتا ہوں تو شرم کی وجہ سے مجھے پسینہ آ جاتا ہے کہ خدا کے دربار میں کیسی نماز تو نے پیش کی، گناہ تو دور کی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کی توبہ اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اپنی نیکیوں پر بھی توبہ کرے، اس لیول کی، گناہ تو دور ہے، نیکی پر بھی توبہ کر رہا ہے، اس پر بھی کہہ رہا ہے اللہ بھی ہم نے کیا پیش کیا آپ کے سامنے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہر نیکی کی بات یہ کہا جائے اللہ میں قبول فرما لے، سبھی اب حج عمرہ کرتے ہیں تو آپ بھی دعا کرتے ہیں، دوسرا بھی دعا دے یار اللہ آپ کا حج عمرہ قبول کرے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دربار الہی میں ہماری یہ نیکیاں بھی لائق نہیں ہیں کہ وہ کچھ شرف حاصل کر سکے، اس میں بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ قبول حضرت ابراہیم السلام کا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے گھر کو بنایا کوئی معمولی عمل ہے؟ پھر کیا کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ چاہیں تو بتکلف، تقبل کا معنی ہے بتکلف قبول کر لیں۔ ہمارے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بتکلف قبول کر لیں، یعنی وہ کہہ لیں تقبل، نبی کہہ رہے ہیں ابراہیم السلام ابو الانبیاء، انبیاء السلام کے جو باپ ہیں ابراہیم السلام، پیغمبر صاحب فرماتے تھے میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، تو کیا فرماتے تھے؟ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ آپ چاہیں تو بتکلف میری اس نیکی کو قبول کر لیں کہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے۔ وہ ایسا قبول ہوا ماشاءاللہ، آج تک جو کچھ چل رہا ہے یہ بنا ابراہیمی ہے، ساری یہ جو بنا ہوا ہے بنا ابراہیمی، اسی پر یہ گھر بنا ہوا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے۔ کہتے ہیں کہ تجلی بر کعبہ ہر دم فزود، ای خلاصات ابراہیم بود، کہ کعبہ پر تجلی ہر وقت بڑھتی رہتی، ہر وقت انوارات بڑھتے رہتے ہیں۔ کہا ابراہیم السلام کے اخلاص کی برکت ہے کہ اتنے اخلاص سے کیا اور اس پر بھی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ آپ قبول فرما لیں، یعنی انوارات بڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ اتنے جتنے زیادہ آ رہے ہیں اتنا دیکھو مارکیٹ میں گاہک زیادہ آ جائیں تو مارکیٹ والے مال بڑھا دیتے ہیں نا، بہت مال آتا ہے، یہاں بھی انوارات زیادہ ہے، پورا عالم آ رہا ہے اس وقت، الورما ہدل للناس، پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ یہ بھی ایک عجیب اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، جس میں پورا عالم جو کثرت سے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ شریف میں دفن ہے، اور بہاول نگر میں جو مدرسہ ہے وہ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، ہمارے والد صاحب کو بھی وہیں لے کر گئے تھے دیوبند سے، تو فرمایا کرتے تھے ان جگہوں پر حرمین شریفین میں کثرت مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، کیونکہ وہاں دینے والے جو ہے، دینے والی جو شخصیات ہے، جو ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، وہ تو پورا دنیا کیا آخرت عالم بالا کو بھی وہاں کے خیرات اور فیوز و برکات تقسیم ہو رہی ہیں، تو دنیا کیا ہے، آنے والے کتنے ایمان والی آئیں گے نا، ان کی تعداد بھی کم ہے۔ یہاں تو مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور استفادہ کر کے جائیں۔ تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر ربنا تقبل منا، تو مقام نفس، مقام ربی، کہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں یا نہیں۔ وَنَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اپنے نفس کو پھر خواہشات سے روکے گا۔ یہ نفس کے روکنے کا کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں جو آپ کے نفس کو روک سکے، سوائے اس کے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہو، بس وہ ایک چیز ہے جو خلوت جلوت میں آپ کو نفسانی خواہشات سے روک سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس ترتیب بھی ایسی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب بندوں پر شفقت اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ علاج بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اس لیے صرف حکم نہیں دے دیتے کہ کر لو، جیسے روزے کو حکم دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، لہذا کوئی مشکل نہیں ہے، پہلوں نے رکھے تم بھی رکھ لو گے، آسان کر دیا حکم کو، اور آگے اس پر فضیلت الگ دے دی کہ تمہیں ملے گی بہت کچھ اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں نفس کے روکنے کا ذکر، کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے جو دراصل ساری خرابی کی بنیاد نفس ہے، کہتے اگر انسان کا نفس قابو میں ہو تو نہ شیطان کچھ کر سکتا ہے نہ معاشرہ کچھ کر سکتا ہے، شیطان تو اسی کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جب شیطان جہنم میں سب کو جمع کرے گا تو سب کہیں گے تو نے گمراہ کیا، تو کہے گا تم میں کوئی بتایا جس کی انگلی پکڑ کر میں نے گناہ کرایا، کوئی ایک بتایا، کوئی ایک بتایا میں نے نیکی سے روکا ہو۔
آپ ماشاءاللہ مسجد جاتے ہیں، حرمین شریفین جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ بار بار آپ کی گاڑی شیطان پنچر کر دیتا ہو یا عمرہ نہ کر سکے، حج نہ کر، آج تک ایسا نہیں ہوا؟ مسجد جاتے ہو کسی کے سر میں ڈنڈا مار دیا ہو، اگر ایسا ہو جاتا تو کوئی گھر سے بھی نہ نکلتا، مسجد کے نام پر ہی خوف آتا، لیکن آج تک اللہ نے ایسی طاقت کچھ نہیں دی۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسہ کا اثر نفس قبول کرتا ہے، جب نفس قبول کرتا ہے نفس ہمیں عملی طور پر گمراہی پر لگا دیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے وہ نہن نفس عن الہوا، کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا تو یہ اپنے نفس کو آسانی سے روک لے گا ہوا سے۔ ہوا سے مراد وہ خواہشات جو حرام ہیں، حلال خواہشیں نہیں، حلال خواہشات پوری کرو، نفس کی حلال خواہش منع نہیں ہے۔ نفس کہہ رہا ہے آئس کریم کھلاؤ تو کھلاؤ اس کو، نفس کہہ رہا ہے سنگولی کھلاؤ تو کھلاؤ، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے بد نظری کرو، جھوٹ بولو، بے ایمانی کرو، کان سے یہ کام کرو، زبان سے یہ کام کرو، یہ ہے وہ جگہ جہاں سے ہم نے نفس کو روکنا ہے۔ اس لیے ہوا استعمال کیا۔ ہوا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، ٹھکانہ جنت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان طریقے پر ہمیں دونوں راستے سمجھا دیے کہ اگر حدود شریعت سے نکلے گا تو دنیا داری میں پڑے گا، دنیا داری میں پڑے گا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ہوگا، ہر کام میں سوچے گا کرتا تو ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، تو نفس کو روکے گا، جب نفس کو روکے گا تو جنت میں جائے گا۔ یہ کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا، بہت رو رہی تھی، اماں پر بہت گریہ تاری تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ایک طویل وقت گزارا ہے، 65 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، وسلم تشریف 18 سال کی عمر تھی، اور ہر سال حج فرمایا۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا یہ ہر سال حج کرنا، نفلی حج کرنا، میں نے کہا بھائی یہ تو ام المومنین نے ایک حج کبھی ناغہ نہیں کیا، اور وہ زمانہ تھا جب غربت بہت تھی، جب مال تقسیم کرنے کی بہت ضرورت تھی۔ آج تو غریب ہیں لیکن غریب خواہشات کی وجہ سے غریب ہیں۔ حضرت مولانا یوسف جانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا، اس نے مجھے خود خط دکھایا، انہوں نے کہا میں بہت پریشان رہتا ہوں معاشی معاملات کی وجہ سے، تو بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ جو نعمتیں موجود ہیں ان کا شکر نہیں ہے، اور جو ہاتھ میں اس کی فکر ہے اس لیے پریشانی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور ابن جوزی، علامہ ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی 6 صدی ہجری کا آدمی، اس کی ایک تقریر میں نے سنی، اس تقریر میں پڑھی میں نے، اس میں لکھا تھا، اس بغداد کی جامع مسجد میں وہ جمعہ پڑھاتے تھے، تو اس نے اس میں اعلان کیا کہ لوگوں تم کہتے ہو ہم غریب ہیں، اپنے گھر کے اثاثوں کی فہرست بناؤ، اور پھر پیغمبر سلام کی جو وراثت تھی کل 9 گھروں کی، اس کی فہرست بناؤ، ان میں کل کتنا سامان تھا، اور پھر دیکھو کہ تم کس درجے کے غریب ہو۔ اس زمان 6 صدی ہجری کی بات ہے، آج تو بہت آگے چلا گیا زمانہ۔ اس زمانے میں جب کہ یہ ضرورت تھی 1 روپے کی، لیکن اس زمانے میں کیا تھا، اماں ہر سال حج کے لیے جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حج ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ جن زمانے میں کچھ جنگیں آپس میں ہو رہی تھیں اور شام کی فوجوں نے چڑھائی کر رکھی تھی، تو اس وقت حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے امام سالم جو ہیں، جو بہت بڑے مفتی تھے مدینہ شریف کے، بخاری شریف میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ابا جان اس سال تو آپ نہ جائیں، اس سال آپ حج پر مت جائیں، اس لیے کہ حالات بہت خراب ہے، آپ کو حج نہیں کرنے دے گا۔ حجاج بن یوسف کی فوجیں آئی ہوئی تھی اور مکہ شریف کو گھیرا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ جاؤں، انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کو حج ہی کوئی نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے کہا میرے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اب حدیبیہ میں گئے احرام باندھ کر نہیں جانے دیا، تو آپ نے وہاں پر اپنا احرام کھول لیا اور دم دے دیا اور واپس تشریف لے آئے، تو فرمایا تو میں بھی اسی طرح جاؤں گا، اگر مجھے نہیں جانے دیا تو میں وہاں پر دم دے کر احرام کھول لوں گا، رسول اللہ کی سنت ہے، اور اگر جانے دیا تو حج کر لوں گا۔
لیکن رکے نہیں. اس لیے لوگ یہ باتیں ایسے کر دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. زمانے میں سوشل میڈیا پر دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو دراصل بنیادی طور پر ہی عبادات کے خلاف ہے. یاد رکھو یہ حقیقت بات ہے. اور یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. ایک جگہ پر میرا بیان تھا تو میں نے کہا بھائی اس مجلس میں جو 400-500 آدمی بیٹھے ہیں, ان میں میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان میں چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان میں حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان میں اور بھی ٹائٹل والے لوگ بیٹھے ہیں, مسٹر صاحب بھی ہیں, افسران بھی ہیں, سب ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں ان میں خدا کے رستے میں خرچ کرنے کی اس پورے میں شہرت کس کی ہے؟ حاجی صاحب کی ہے یا میاں صاحب کی ہے یا چودھری صاحب کی ہے یا مسٹر صاحب کی؟ آپ بتاؤ. سب نے کہا حاجی صاحب کی. مجھے جی فلانا حاجی صاحب بہت تقسیم کرتا ہے رمضان میں, فلانا حاجی صاحب یہ کرتا ہے, فلانا حاجی صاحب. میں نے کہا دیکھو حج کا یہ اثر ہے کہ وہ تقسیم کرتے ہیں اور تم لوگ نہ حج کرتے ہو اور نہ تقسیم کرتے ہو, لیکن حاجیوں پر اعتراض ضرور کرتے ہو. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن نے اتنا اعلیٰ وقت گزارا, پیغمبر اسلام کی محبوب اہلیہ, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی کسی کے ہاں ہوتا ہوں, بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن نازل نہیں ہوتا, لیکن عائشہ کی بستر پر جب ہوتا ہوں تو قرآن نازل ہوتا ہے. اس لیے کم عمری میں اس لیے لائی گئی. یہ عجیب بات ہے, اس میں بھی عجیب حکمت ہے کہ جتنی آپ کی اہلیہ تھیں ازواج مطہرات وہ بیوہ تھیں اور مردوں کے پاس رہ کر آئی تھی, لیکن اماں عائشہ وہ ہیں جن کی بچپن سے تربیت رسول اللہ کے پاس ہوئی. یہ عجیب بات ہے. اس لیے کم عمری میں لائی گئی کہ ساری تربیت انہیں جو حاصل کی رسول اللہ سے حاصل کی. اس لیے گھر کا جو علم ہے, گھریلو علم جو تھا وہ اماں عائشہ کو حاصل تھا. کہتا آدھا علم صحابہ کو حاصل تھا, آدھا علم اماں عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ کا حاصل تھا, کیونکہ گھر کے سارے معاملات کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پورا پیغمبر اسلام کے علوم کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا. اب دنیا سے جا رہی ہیں, رو رہی ہیں, اور ان پر ہچ کی تاریخ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے جو طائف میں جن کی زیارت گاہ ہے, وفات وہاں ہوئی طائف میں. وہ آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ اماں پر گریہ طاری ہے, تو انہوں نے کہا کہ اماں جان آپ اتنی زیادہ پریشان ہیں, آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ اور پھر سارے فضائل بیان کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہا, قرآن کی آیات نازل, جو بھی سارے فضائل بیان کیے. تو اماں نے جو بات کی کہنے لگی بیٹا باتیں ساری درست ہیں, ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے, سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن جب میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سامنا کیسے کروں, سامنا کیسے کروں. یہ وہ چیز ہے. اس لیے قرآن نے اس فارمولے کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب بننا, دیکھو جنتی جو ہوتا ہے نا, جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے جنت کے راستے پر, تو دنیا میں ہی جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں. اگر آپ نے کبھی مری کا سفر کیا ہو پنڈی سے, تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے جو مقام ہے بہت ٹھنڈا ہے. کبھی کبھی ہوا آتی, کبھی کبھی, ہمیشہ تو نہیں آتی, کبھی کبھی. ابھی طائف بھی چلے جائے, ابھی ہم طائف گئے, آدھا رستہ چڑھے ہی تھے تو ہوا متغیر ہو گئی, پتہ چلا کہ آگے جو مقام ہے وہ ٹھنڈا مقام ہے. کہتے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا جنت کا فیصلہ کر دیتے تو دنیا میں ہی اس کو ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں, اس کی زندگی میں راحت آنے لگتی ہے. لیکن کہتے انسان کی زندگی آگے بڑھ رہی ہو اور اس کی پریشانی بڑھ رہی ہو, سکون قلبی نہ ہو, یہ دلیل ہے وہ اپنی منزل سوچے کہ منزل کو کیا ہے. اور اگر اس کا جو زندگی بڑھے اور اس کی زندگی میں سکون آتا جائے, تعلق محلہ بڑھتا جائے, یہ دلیل ہے کہ آگے کی منزل جنت ہے اس کی. تو یہ جو جنتی, یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جائے گا, پھر جنت یہ الماوا, اس کا اثر دنیا سے شروع ہو جائے گا. اس کے ہر شے میں خیر و برکت ہوگی اور راحت ہوگی, اس کو ہر شے میں اس جنت کا مزہ ملے گا, کیونکہ اس کی منزل جنت ہے. اور میں نے بتایا کہ جنت دراصل اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا محل ہے, لیکن یہ دو کام کرنے سے, مقام نفسی, مقام ربی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے. یہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں,
کہ کن سے روکے کن سے، ہر آدمی جانتا ہے میرا نفس کیا کر رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے انسان خلوت جلوت میں اس کو روکی، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، حدیث شریف میں آتا ہے عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے اعمال کرتا ہے، اور اس کے روزانہ کے اعمال میں ایسے اعمال ضروری ہیں جو مرنے کے بعد کام آئیں۔ یہ دنیا داری شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ایسی کیا دنیا داری ہے جس میں آخرت داری نہ ہو بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں ماشاءاللہ دوسرے ملکوں سے پاکستان سے ادھر آئے ہوئے، آپ کے والدین آپ کا قوم قبیلہ اگر پیچھے بیٹھا ہے، بچے وہاں باپ بیٹھے ہیں، اور آپ ایک ریال بھی یہاں سے بچا کر ان کو بیچنے کے اہل نہیں ہیں، تو آپ کے یہاں آنے کا کوئی فائدہ ہے تو مجھے بتائیں کیا فائدہ ہے؟ کھانے پینے کے لیے، کھانا پینا تو وہاں بھی ملتا تھا۔ آپ یہاں سیونگ کرتے ہیں، آپ اپنے پیچھے والدین یا اپنی آل اولاد اور قوم قبیلے کے لیے بچاتے ہیں، آپ ان کے لیے بال بچوں کے لیے کچھ سیونگ کرتے ہیں، مستقبل کا سوچتے ہیں، تو بھئی ہم اوپر سے جو زمین پر آئے ہیں تو اس لیے نہیں آئے کہ یہیں پر ہی غرق ہو جائیں، بلکہ اس لیے آئے کہ یہاں سے کچھ وہاں بھی بیچتے رہیں، پھر تو دنیا میں رہنے کا فائدہ ہے ہمارا۔ اگر ایسا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ نفس کو قابو کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کے لیے اعمال کرتا ہے، ہر عمل میں کوشش کرتا ہے کہ یار اس میں آخرت کا بھی کچھ حصہ ہو جائے میرا۔ یہ فرمایا یہ عقل مند انسان ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے ایک دکان کھولی، مدینہ شریف کا قصہ ہے، دکان بہت چل پڑی، جب چل پڑی تو ایک آدمی ایک دن آیا تو اس نے سودا واپس کر دیا، اس نے سودا رکھ لیا، دکان بند کر دی، اور جو پہلے کو کام وام کرتے تھے اسی میں مشغول ہو گئے۔ اس نے کہا یار آپ کی دکان تو بڑی چیز ہے، بند کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حدیث سنی تھی، فرمایا کہ من اقال نادمن اقال اللہ وصراط یوم القیامہ، کہ جو کسی سودا لینے والے کو جو اپنے سودا خریدنے پر نادم ہو اس کا سودا واپس لے لے تو اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جس میں ترغیب دی گئی سودا واپس، لیکن یہاں تو لکھا ہوتا ہے دکان پہ اکڑ کے باہر نکلو گے تو واپس نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ میں دراصل اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا تھا تو میں نے دکان کھولی، آج ایک آدمی سودا واپس کر گیا، میری مراد پوری ہو گئی۔ یہ ہے عمل لما بعد الموت، ہر کام میں کوشش ہے کہ آخرت کا کس طرح اس میں جو ہے کھاتا لگ جائے، ہے دنیا کا کام، ان میں آخرت کیسے بنے گی۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے اسی مدینہ شریف میں مثال دی، آپ نے فرمایا صحابہ کے امتحان لیا، اسی سے امتحان کی مشروعیت اور سنت ثابت ہے۔ آپ نے صحابہ کے امتحان لیا، بتاؤ مومن کی مثال کس درخت کی طرح ہے؟ صحابہ ادھر ادھر سوچنے لگ گئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے 10 سال کے، کہا میرے دل میں ہے وہ کھجور ہے، لیکن میں بولا نہیں اس لیے کہ میرا ابا بھی بیٹھا تھا، بڑے بڑے نہیں بولے۔ انہوں نے فرمایا کھجور، محدثین نے لکھا کھجور سے کیوں مثال دی مومن کی؟ کہا کہ اس لیے کہ مومن جس طرح کھجور کی ہر شے استعمال ہوتی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، کھجور کی ہر چیز قابل استعمال ہے، یہاں تک کہ گٹھلی بھی استعمال ہوتی۔ اس کو بھی میں نے مدینہ سے ایک دوست نے بتایا، ہم اس باغ میں گئے، انہوں نے کہا اس کی گٹھلیوں کو ہم جو ہے نا وہ اس کا آٹا سا بنا کر یہ ہماری بکریاں کھاتی ہیں، وہ بھی استعمال ہو، پھر اس کی تسبیح بنتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کا ہر کام میں وہ اجر کی صورت نکال لیتا ہے کہ میرے اس کام میں مجھے اجر کیسے ملے گا، ہر کام میں، لیکن میں نیت کرنی ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام میں ہو جائے گا۔ آپ دفتر جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ یار رزق حلال کمانا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، آپ کا پورے دن دفتر میں بیٹھنا وہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں نیت پھیری، عجیب بات ہے، نیت ادھر کی اور کہیں سے کہیں چلا گیا، اس لیے انما الاعمال بالنیات فرمایا۔ تو الکیس من دان نفسہ ہو، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، اور عمل لما بعد الموت، ولا عاجز، فرمایا بے وقوف آدمی کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، نفس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، جو چاہے کرے، بہت تمنا اللہ، اور تمنائیں بڑی ہیں کہ مجھے یہ مل جائے گا، دنیا میں یہ مل جائے گا، آخرت میں یہ مل جائے، بڑی بڑی تمنائیں ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ نفس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا میں کر کیا رہا۔ بس میرے دوستو یہ ایک مختصر سبق ہے ہم سب کے لیے جو ہمارا راستہ متعین کرتا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ ہم تو ہیں جنت کے لیے، پیدا جنت کے لیے ہوئے، اللہ نے اگر جو ایمان دیا، ایمان کی روشنی ہمیں یہ کنجی اس لیے تھوڑی دی آپ نے، جب کنجی دی کس کی کنجی؟ کلمہ کس کی کنجی؟ جنت کی کنجی ہے نا، تو کنجی تو ہمیں دے دی، یہ لو بھی کنجی،
جب کنجی ہمیں دی تو ہمیں خود سوچنا ہماری منزل کیا ہے، اب ہمیں اس منزل کو آسان کرنے کے لیے یہی کرنا ہے، ان اعمال کو اختیار کرنا ہے جو ہمیں آسانی سے جنت تک لے جائیں، اور نفس کو قابو کرنا، بس اس کو، یہ ہے مین جو چیز ہے وہ ہے نفس کا قابو کرنا۔ یہ کہتے ہیں انسان نفس جو ہے بس اس پر نظر رکھے، یہی انسان اسی نفس کو قابو کر لے گا تو کہیں سے کہیں خدا کا دوست بن جائے گا، ولایت، اپنی ولایت، دوستی سب کچھ عطا فرما دے گی، لیکن ملے گا کس پر؟ اس پر ملے گا انسان نفس کو قابو کرے، اور نفس قابو کس سے ہوتا ہے؟ ہمت کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی، کوئی وظیفہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں وظیفہ دے دیں جی ہم سے گناہ نہ ہو، ایسا کوئی وظیفہ نہیں۔ حکیم علوم تھانوی فرماتے ہیں بس ایک ہی وظیفہ ہے کہ آپ ہمت سے کام لیں، آپ اپنی ہمت کو استعمال کریں، اللہ نے ہمت دی ہے۔ ایک آدمی نے، حضرت تھانوی نے ہم نے لکھا کہ جی میں گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، میرے اندر اس کو چھوڑنے کی ہمت ہی نہیں، تو ہم نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جس کام کرنے کی ہم میں طاقت ہوتی ہے تو اس کے نہ کرنے کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو گرا بھی سکتا ہے، اور فالج والے کا ہاتھ اگر کوئی اٹھا دے گا تو گرا نہیں، کیونکہ وہ اٹھا ہی نہیں سکتا تو گرا بھی نہیں سکتا۔ تو جب ہمیں کسی گناہ کے کرنے کی ہمت ہے تو مطلب ہے کہ چھوڑنے کی بھی ہمت ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، ہمت چور بن جاتے ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں بھاول نگر تشریف لائے، کہا میں گاؤں والی مثال دیتا ہوں تمہیں، گاؤں والی، فرمایا کہ وہ گاؤں والی جو گائے ہوتی ہے، جب اس کا مالک اس کا دودھ نکالتا ہے، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے سارا کچھ سردی گرمی خیال کرتا ہے، جب دودھ نکالتا ہے تو دودھ چڑھا جاتی ہے، یہ فن ہے گائے کے پاس، وہ دودھ کیوں؟ اس لیے بچڑے کی محبت میں، وہ جو بچڑا کھڑا ہے تو وہ دیکھتا ہے تھن خالی ہو گئے، اور جو ہی وہ بچڑا چھوڑتا ہے تو سارا دودھ اتار دیتی۔ اب اس کے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو مالک کا نقصان اور ایک بچڑے کا بھی نقصان، کیونکہ دودھ زیادہ پی لیا تو اس کو پیچش لگ گئے۔ تو کہا کہ دیکھو اس گائے نے یہ نہیں دیکھا، اس گائے نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے مالک کو فائدہ پہنچانا چاہیے، میرا مالک میرا بھی خیال کرتا ہے، میرے بچڑے کو بھی اتنا دودھ تو چھوڑ دے گا نا کہ جو اس کے لیے کافی، لیکن اس کی محبت میں مالک کا بھی نقصان کہ اپنے بچے کا بھی۔ فرمایا ہماری مثال بھی ایسے ہے کہ جب گناہ کا معاملہ آتا ہے ہم ہمت چور بن جاتے ہیں، ہم نفس کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ نفس کا بھی نقصان کہ جہنم والے اعمال کیے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کیا ہمت چوری کی وجہ سے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت نہ دی ہو، ہمت نہ دی ہوتی تو پابندی نہ فرماتا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی، ہمارے بھتیجے اجمل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت کا انہوں نے نظم رکھا، اور میں بھی واپسی پر کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس طرف ان کے یہاں بال بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ حضرات کا آنا بھی قبول فرمائے، اور اس مختصر سی دینی محفل کو ہمارے لیے اللہ کی محبت اور اطاعت کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ والا فرما۔ یا اللہ ہر وقت آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان نصیب فرما، یا اللہ آپ کی ذات کے استحضار نصیب فرما، یا اللہ اس نفس کو نالائکیوں سے روکنے والا فرما، ہمیں اس کی ہمت عطا فرما، ہمیں یا اللہ مضبوط ارادہ نصیب فرما، ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، تقوی پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے ولیوں والی اور دوستوں والی حیات ہمیں نصیب فرما، اب تک جو نالائکیاں ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما۔ یا اللہ اطاعت کے لیے استعمال فرما، نیکیوں کے لیے استعمال فرما۔ یا اللہ ان دیار مقدسہ کی خوب خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی نظریات و سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ
یا اللہ ہم سب کو تو یا اللہ مخلصین والی حیات نصیب فرما، اخلاص والی حیات نصیب فرما، تقوی والی حیات نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب اور ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، گھروں میں امن سکون عطا فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما، ہر قسم کی شرارت اور شر سے اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ، عافیت دارین نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہر دوست ماں بہن کی جو بھی حاجتیں اپنے خزانوں سے یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما یا اللہ، ہمارے میزبان یا اللہ، یا اللہ اجمل یا اللہ اجمل نیاز اور ان کے گھر والوں کو خوب خوب برکت اور عافیت نصیب فرما، ہم سب کے آنے کو قبول فرما، ماں بہنوں کے آنے کو قبول فرما، رہے بچوں کے آنے کو قبول فرما یا اللہ، اس مختصر مجلس کو یا اللہ اپنے قرب کا ذریعہ فرما، اپنی عنایات کا ذریعہ فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا ذریعہ فرما یا اللہ۔ یا اللہ بار بار ان دیار مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، جو اس سال حج پر آ رہے ہیں یا اللہ ان کے حج کو حج مبرور فرما، حج مقبول فرما یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔